باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اہل بیتہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے جہاد، جو یہ میرا تقریباً جہاد پہ تیسرا لیکچر ہوگا، کیونکہ جہاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جہاد کیا، اور اس لیے جہاد کے لیے بے شمار آیات کریمہ اور اقبال نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، تو آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اناق کو کہتے ہیں گردن کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنوں کے اوپر مارو، یعنی گردنوں سے اوپر سے مراد یہ کہ ان کے سر جدا کر دو، کافروں کے سر جدا کر دو۔ آگے فرمایا وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بنانا کا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پوروں کو کہتے ہیں، اور جوڑوں کو بھی، جوڑ اور پورے سب۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے تمام جوڑوں کو کاٹ دو، ان کے تمام جوڑوں پہ مارو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس تم ان کی گردنوں کو اڑا دو اور ان کی پور کو توڑ دو، ان کے جسم کے تمام اعضاؤں کو توڑ دو۔ دوسری جگہ اللہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے مسلمانوں جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، مڈ بھیڑ ہو جائے کافروں کے ساتھ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لقیت کا مطلب ہے سامنا سامنا ہو جائے، مڈ بھیڑ ہو جائے، کافروں کے ساتھ ہو جائے، تو کیا کرو فَضْرِبُوا الرِّقَابَ، ان کی گردنیں مارو۔ فضرب کا مطلب پس ضرب دو، مارو، رکاب ان کی گردنوں کو، پس ان کی گردنیں مارو، یعنی ان کو قتل کرو۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، اسخنتموہم کا مطلب یہ ہے کہ جب تم انہیں چور چور کر چکو، اسخنتموہم جب تم انہیں چور چور کر چکو، فشد الوثاق، شدو کا مطلب ہے شدت کے ساتھ باندھو، پھر ان میں سے جو بچ جائیں ان کو شدت کے ساتھ قید کر کے شدت کے ساتھ باندھ کے رکھو، تاکہ وہ حرکت نہ کر پائیں۔ تو اس سلسلے میں اقبال فرماتے ہیں ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہار میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ آگے اقبال فرماتے ہیں محفل کون و مقام ہیں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عتبہ بن نافع جب افریقہ میں فتح ہو گیا تو اپنا گھوڑا بحر اوقیانوس میں ڈال دیا، بحر ظلمات بحر اوقیانوس کو کہتے ہیں، تو گھوڑا بحر اوقیانوس میں ڈال دیا، دور تب جب گیا سمندر کی لہریں اچھلنے لگی، گھوڑا ڈوبنے لگا۔ گھوڑا واپس کر کے کہا اے اللہ، اگر تیری یہ زمین پر سمندر نہ حائل ہوتے
تو ہم تیرا پیغام دنیا کے کونے کونے پر پہنچاتے ہیں، لیکن یہ سمندر مجھے آگے نہیں جانے دیتا۔ تو یہ عتبہ بن نافع کے لیے ہے کہ دست و دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں دوڑا دیے ہم نے۔ پھر قسطنطنیہ کا فتح اور اندلس کی جو فتح، اندلس میں طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا، اور قسطنطنیہ استنبول جس کو کہتے ہیں وہ محمد ثانی عثمانی ترک نے فتح کیا۔ اور وہاں اس سے پہلے حضور پاک کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں بنو میاں اور بنو عباس کے زمانے میں مسلمانوں نے یورپ کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے۔ تو اقبال وہاں ایک قبرستان کے پاس سے گزرے جو مسلمان صحابہ اور تابعین کے شہداء کا قبرستان تھا۔ تو کیا کہتے ہیں اقبال وہاں پہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالائے صحرا جسے کہتے تھے تہذیب حجاز۔ آگے فرمایا یہ خاک اس بستی کی، خاک اس بستی کی ہو کیوں کرنا ہم دوشے ارم۔ ارم کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں۔ لیکن شداد نے جو جنت بنائی تھی اصل میں اس کا نام اس نے ارم رکھا تھا، وہ شداد کی جنت تھی، لیکن جنت کو ارم کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خاک اس بستی کی ہو کیوں کرنا ہم دوشے ارم، جس نے دیکھے جانشینان پیغمبر کے قدم۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جانشین ہیں، یہ وہ صحابی اور تابعین ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دیکھے، جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے ان کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا۔ یہ وہ ہیں، کہتے ہیں جس کے گنچے تھے چمن، ساما یہ گلشن ہے وہی، کانپتا تھا جن سے روما، ان کا مدفن ہے یہی، یعنی روم جن سے کانپتا تھا یہ ان کا مدفن ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں جب مسلمانوں نے امیر معاویہ کے دور میں جب قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا تو حضرت ایوب انصاری وہاں قسطنطنیہ کی دیوار کے بعد بیمار ہوئے، وہ دشمن کے حملے سے نہیں، بیمار ہو کے وہ وہاں پہ فوت ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیوار کے بعد ان کو دفن کر کے عیسائیوں کو کہا کہ اگر حضرت ایوب انصاری کی قبر کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم روئے زمین پر کوئی گرجا نہیں چھوڑیں گے، کوئی تمہاری گھنٹی نہیں بجنے دیں گے۔ تو انہوں نے ڈرتے ہوئے آج تک اس کو حضرت ایوب انصاری کی قبر کو نہیں چھیڑا۔ لیکن ہوا کیا، بعد میں عثمانی ترک محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو مکمل طور پہ فتح کر لیا، اور آج ترکوں والوں کا جو ایک دارالخلافہ ہے وہ وہی قسطنطنیہ جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کو پہلے قسطنطنیہ کہتے تھے۔ وہ تو اس کے لیے اقبال لکھتے ہیں کہ نکہت گل کی طرح، پھول کی خوشبو کی طرح، نکہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، اس زمین کی، اس قرطبہ کی، اس اندلس کی اور اس قسطنطنیہ کی جو ہوا ہے وہ پھول کی خوشبو کی طرح ہے، نکہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا۔ یہ ایوب انصاری کی جو قبر ہے وہ یہ آواز دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں ہم نے یہاں تک حملہ کر۔ لیکن آج کی بات سنا دیتا ہوں آپ کو کہ کس کی نومیدی پہ آج کوئی مولوی پاکستان کا کیا دنیا کا کوئی جہاد کی کوئی آیت نہیں سناتا، نہ جہاد کی تقریر کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جہاد کے لیے اور بھی بہت سی